मिस्र वज़ीर ख़ारजा से शराकत दारी के नए मौक़े तलाश करने बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त देगा। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस कौंसिल, पाकिस्तान मिस्र बिजनेस फोरम भी कायम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा दिफा समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मिस्र इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। हम समझते हैं मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतअद्दिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। वो अफराद जो पहले दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में थे, उन्हें अमरीका में रहने दिया गया। गजा जंगबंदी मुआहदे को इसलिए यकतरफा करार देकर तनकीद की जा रही है क्योंकि इसराइली फौज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 10 अक्टूबर को जंगबंदी के निफाज के बाद से 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शर्म अल शेख मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था, लेकिन इसराइली कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। मुआहदे की हिमायत करने वाले तुर्की, मिस्र और कतर को जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। 2/3 अक्सरियत से मंजूर 27वीं तरमीम पर बेबुनियाद गुमराह कुन खदशात पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पार्लियामेंट से मंजूर आईनी तरामीम तयशुदा तकाज़ों तरीक़ाए-कार के मुताबिक हैं। जारी किए गए बयान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ शामिल किया गया, ना ही ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा गया। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें। ऐसे बयानात से गुरेज किया जाए जो सियासी जानिबदारी या गलत मालूमात की अक्कासी करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मंसूबों के पेशरफ्त का जायजा और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों की तकमील से ट्रैफिक रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। टी चौक फ्लाई ओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिरों को भी फायदा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज़ का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फ़ेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों से बाइज़्ज़त बनाया जाएगा। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के बाद लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस, 100 से ज़ायद अजला में तकरीबात की तैयारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाम 4 बजे वीडियो लिंक पर जियालों से खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तासीस पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, उनके विजन, हिम्मत और कुर्बानियों ने पाकिस्तान के जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया, जो कई नस्लों पर असरअंदाज हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम, इत्तेहाद के फ़रोग़ और सियासी अमल की दरस्तगी के लिए काम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी मिशन है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर मुसलसल गामज़न है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ने 18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआविन ख़ुसूसी इत्तला शफ़ी जान कहते हैं, क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हलफ की कलमबंद किए जा रहे हैं।
الیکشن کمیشن نے NA-18 ہری پور میں DRO اور RO کی تعیناتی سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ ترجمان کا کہنا ہے مخصوص عناصر ضمنی الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولنگ ڈے سے پہلے کسی جماعت نے ROs اور DROs پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ شکست کے بعد الزامات لگانا افسوسناک ہے۔ فارم 45 پہلے سے تیار ہونے کا الزام بھی غلط اور بے بنیاد ہے۔ ہر انتخاب کے بعد ایک جیسے الزامات دہرانے کا مقصد انتخابی عمل کو مشکوک بنانا ہے۔ اور کیلیفورنیا میں سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 10 زخمی، مشتبہ حملہ آور فرار۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے علاقہ سیل کر دیا۔ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکے مگر بانی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ہمارے پاس احتجاج کے سوا کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ہمیں 5300 ارب کا حساب لینا ہے۔ قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد صوبے کو NFC میں اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ اس دفعہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ ہمارے 2200 ارب کے بقایا جات وفاق کے ذمہ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ، منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ اور تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا منصوبوں کی تکمیل سے ٹریفک روانی میں نمایاں بہتری آئے گی، ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا اور شہریوں کو سہولت ملے گی۔ ٹی چوک فلائی اوور سے جڑواں شہروں اور پنجاب سے آنے والے مسافروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی بڑھنے لگی۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی رواں موسم سرما کی سرد ترین رات رہی۔ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں آلودگی میں بتدریج کمی آنے لگی۔ لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں فضائی آلودگی کی سطح میں کمی آ گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 232 ریکارڈ، فیصل آباد 277، گوجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 282 ریکارڈ کی گئی۔ بین الاقوامی سطح پر لاہور دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر۔ نئی دلی اور تاشقند بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی جلیبی چوک سے فائرنگ کے تبادلے میں گرفتار ملزم فیصل ڈاکوؤں کا سرغنہ نکلا۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا۔ ملزم فیصل کئی سال سے ڈاکوؤں کا گروہ چلا رہا تھا۔ ملزم شہریوں کو پتہ پوچھنے کے بہانے روک کر لوٹتا تھا۔ ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درج ہیں۔ ملزمان سے اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ حالیہ ماہ میں ریکارڈ کیے گئے گیلپ سروے میں مقبولیت 36% رہ گئی۔ ریپبلکنز کے حالیہ الیکشن میں ہار اور شٹ ڈاؤن کے باعث مقبولیت میں کمی آئی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا مڈ ٹرم الیکشن ریکارڈ نمبرز کے ساتھ جیتیں گے۔ ادویات کی قیمتوں میں 700% کمی کر دی۔ ریپبلکنز عوام کو آگاہ کریں، سستا ہیلتھ کیئر انقلاب ہے جو ہم نے امریکہ میں کر دکھایا۔ کینیڈا میں سکھوں کا بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خلاف مظاہرہ۔ اوٹاوا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج میں مودی حکومت کے خلاف نعرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا سندھ سے متعلق بیان دینے کے بجائے راجناتھ بھارت کی فکر کریں۔ خالستانی سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارتی پنجاب جلد بھارت سے الگ ہو کر خالستان بنے گا۔ قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں عراقی فوجی دستوں کی ٹریننگ مکمل۔ عراقی افواج کے دستوں کو قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں خصوصی تربیت دی گئی۔ پاکستان اور عراق کے دستوں نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹریننگ میں انسداد دہشت گردی، ٹیکٹیکل ڈرلز اور مشن پلاننگ پر فوکس کیا گیا۔ پاکستان میں ٹریننگ مکمل کرنے والے 446 عراقی ٹرینرز کی گریجویشن تقریب، پاک فوج کے سینئر افسران اور عراقی عسکری نمائندوں نے شرکت کی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں۔ یوکرینی حکام آج فلوریڈا میں امریکی وفد سے ملیں گے۔ امریکی وفد میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو،
خصوصی ایلچی اسٹیو پٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ وفود جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے ملاقات کا مقصد جنیوا مذاکرات کو زیر بحث لانا ہے۔ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کی سب سے بڑی فائٹ پاکستان کے نام، فائٹ فار گلوری میں محمد وسیم نے تھائی حریف کو پچھاڑ دیا۔ سپر سٹار باکسر نے اپنے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل کا دفاع کیا۔ فائٹ 12 راؤنڈ تک جاری رہی۔ وسیم دی فیلکن نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی۔ چیمپئن باکسر کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میڈل پہنایا۔ نواز نے کہا محمد وسیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ چیمپئن باکسر نے محنت سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، کور کمانڈر لاہور اور حکومت پنجاب کو مبارکباد پیش کی۔ مریم نواز نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف کی بین الاقوامی فلیٹ ریویو 25 میں شرکت کے لیے کولمبو آمد۔ پی این ایس سیف کی سمندری طوفان کی تباہ کاریوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں۔ متاثرہ مقامی آبادی کے لیے فوری انسانی امداد اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز جاری۔ پاکستان کے قومی جانور مارخور کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ وادی کاغان میں نصب۔ بٹا کنڈی میں نصب مجسمے کی اونچائی 105 فٹ اور چوڑائی 38 فٹ ہے۔ یہ ہیکل مجسمے کی تیاری میں 5 سال کا عرصہ لگا۔ ریاض کے سویت پارک میں گلوبل ہارمنی کے نام سے پاکستان کلچرل ویک کا شاندار آغاز۔ کلچرل ویک میں پاکستان کے نامور فنکار اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔ پاکستانی کلچر کی بھرپور نمائندگی کے لیے مقبول انفلوئنسرز بھی شریک۔ پاک فوج اور کوئٹہ ڈسٹرکٹ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خواتین کی سائیکلنگ ریس 5.9 کلومیٹر کی ریس میں خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم، کم عمر اور معمر شرکا کو بھی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں فل فوڈن کی شاندار کارکردگی کی بدولت مانچسٹر سٹی نے لیڈز یونائیٹڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ فوڈن نے پہلے منٹ میں گول داغ کر مانچسٹر کو برتری دلوائی، جس کو جوسکو نے ڈبل کیا۔ ہاف ٹائم تک مانچسٹر کی ٹیم کو 2-0 کی برتری حاصل تھی۔ دوسرے ہاف میں لیڈز نے کم بیک کر کے 2 گول داغے اور سکور برابر کر دیا۔ فل فوڈن نے اختتامی لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے مانچسٹر کو جیت کے ساتھ ٹیبل پر دوسری پوزیشن دلوا دی۔